آج آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کرواتے ہیں کہ جہاں پر بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلتی ہیں، بلکہ گاڑیاں اگر بند بھی ہوں تو وہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ گاڑیاں اونچائی سے اترائی کی طرف خود بخود چلتی ہوں گی تو اس خیال کو بھی جھٹک دیں، کیونکہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بلکہ یہ گاڑیاں اس کے برعکس اترائی سے اونچائی کی طرف جاتی ہیں، اور وہ بھی بغیر سٹارٹ کیے ہوئے۔ یہ مدینہ منورہ کی ایک وادی، وادی بیضاء ہے، جو عام طور پر وادی جن کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شمال مغرب کی طرف جبل احد کے ساتھ سے ہو کر گزرتی ہوئی اور پھر کھجوروں کے سرسبز باغات کے درمیان سے نکلتی ہوئی ایک سڑک پر تقریباً 35 کلومیٹر دور واقع یہ وادی اپنی پراسراریت اور تجسس سے بھرپور ماحول کی وجہ سے مشہور ہے۔ پہاڑوں سے گھری ہوئی اس وادی میں لوگ تجسس کے ساتھ آتے ہیں اور حیرانگی اور ہیبت کے احساس کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس وادی میں اگر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل حالت میں کر کے کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی سمت چلنا شروع کر دیتی ہے، اور چند ہی سیکنڈز میں یہ رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ دیکھنے والے حیرت کی انتہاؤں پر پہنچ جاتے ہیں جب وہ گاڑیوں کو آنے والی چڑھائی پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہے گاڑیوں کی بات۔ اگر آپ سڑک پر پانی بھی گراتے ہیں تو وہ پانی بھی بجائے نیچے کی طرف آنے کے اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی کی بوتل کو زمین پر آزاد گرا دیں تو یہ بوتل بھی سڑک پر چڑھائی کی طرف گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہم آپ کو اس پراسراریت سے پردہ اٹھانے والی چند معروف اور مشہور آراء کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی رائے کے مطابق سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ اس وادی میں مقناطیسی پہاڑ موجود ہیں جو کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی موجودگی کی وجہ سے چیزیں خود بخود حرکت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مقناطیسیت گاڑیوں کے حوالے سے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پانی اور پلاسٹک کی اشیاء کا خود بخود حرکت کرنا بہرحال ایک معمہ ہے۔ ایک اور تشریح جو اس عقدے کو حل کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ہمواری کو چیک کرنے کے لیے ہمیں کسی ریفرنس یا حوالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح زمین کی ہمواری کو چیک کرنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے افق، یعنی ہورائزن۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس وادی میں افق موجود ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نیچے کی طرف جانے والی سڑک بھی اوپر کو جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف نظر کا ایک دھوکہ ہے، یعنی آپٹیکل ایلیوژن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری مشہور بات جو اس وادی کی پراسراریت کو بیان کرنے کے لیے مشہور ہے وہ عرب نیوز میں چھپے ایک آرٹیکل کی کہانی ہے، جس کے مطابق یہاں پر آ کر رات گزارنے والے لوگوں کا یہاں سے عجیب و غریب آوازوں کا سننا ہے، جس میں انہوں نے بارہا ایسی آوازیں سنی کہ اس وادی سے نکل جاؤ، یہ تمہاری نہیں ہماری وادی۔ ایسی آوازوں کو لوگوں نے جنات کی آوازوں سے تعبیر کیا، اور اسی مناسبت سے اس وادی کا نام وادی جن بھی پڑ گیا ہے۔ چوتھی رائے رکھنے والے لوگوں میں شامل وہ عشاق ہیں جو اسے کشش مدینہ کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ مدینہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اصل حقیقت حال تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی جانتی ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، اتنا ضرور ہے کہ یہ غیر فطری اور پر اسرار ماحول پیدا کرتی ہوئی وادی لوگوں کے لیے حیرت اور ہیبت کا سامان لیے ہوئے ہے۔ آپ کا بھی جب کبھی مدینہ منورہ جانا مقدر ہو تو اس پر اسرار وادی کا نظارہ ضرور کیجیے گا، اور اللہ کی قدرت کی ایک بے مثال نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔